آج اگر ایک صوبے میں ایک وقت پر، پھر اس کے بعد دوسرے صوبے میں دوسرے وقت پر، تو ہماری نظر وفاق پاکستان پر ہے، اور وفاق پاکستان ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچے کا ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین کی پوری عمارت گرتی ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہماری انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ کیوں 90 دن کے اندر پھنس گئی، اور کیوں اس کو آئین کے اس پہلو کا اندازہ نہیں ہے کہ فیڈریشن کو بچانا ہے، فیڈریشن کو بچانا، ملک کو بچانا ہے۔ کیا ہم سیاسی طور پر یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوا آج، جو پارٹی پنجاب میں کامیاب ہوگی پھر وفاق میں بھی وہی کامیاب ہوگی، اور ایک صوبے کی جو مناپلی ہے جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا، چھوٹے صوبوں کو مطمئن کیا گیا، اس سب پر پانی پھر جائے گا، اور پھر 3 صوبے جو ہیں وہ ایک صوبے کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ ان احتمالات کو سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ آج بڑی اچھی بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سپریم کورٹ کا رویہ اسے ہم ایک مثبت پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے غیر معینہ مدت تک سماعت ملتوی کر دی ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ جی مذاکرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مذاکرات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ آج کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی ضد تھی اس کی، لیکن پھر بھی کہ ایک طرف آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں، آپ آپس میں طے کریں، ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، سو تھوڑا بھی دکھا دیا تو یہ ہتھوڑا ذرا ہٹا دیں۔ اور میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات طے کریں، یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ ہاں، الیکشن کمیشن بعض اوقات الیکشن کے بارے میں مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کو بلا لیتی ہے، تو اس کا اختیار ہے۔ اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، شیڈول خود دیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، اور سیاستدان بھی نہیں، تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، تو یہ پہلو ذرا ہمارے نزدیک قابل اعتراض تھا۔ لیکن اگر سینٹ کے اندر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے، تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے، تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اور الیکشن کمیشن ہی اس معاملے کو اپنے پورے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آگے جائے۔ عمران خان اس کی جماعت کے پچھلی حکومت میں ذمہ داران اور بحیثیت پی ٹی آئی جو اس نے کرپشنز کی ہیں اور مہا چوریاں کی ہیں، جسے شاید تاریخ پتہ نہیں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کرے گی، تاریخ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح ذکر کریں اس حوالے سے 1 سال گزر گیا ہے، عوام منتظر ہیں اس بات کی کہ ان کے خلاف احتساب کا عمل کب شروع ہوگا۔ اس پر بھی فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے، اور مزید کسی تاخیر کی اب اس ملک کی گنجائش نہیں ہے۔ جماعت نے اس بات پر بھی ہمیں کہا ہے کہ ملک کے اندر عوامی رابطہ مہم شروع کیا گیا، انشاءاللہ ہم ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کنونشن کہاں ہونے چاہیے، عام جلسے کہاں ہونے چاہیے،
اس پر ہم شیڈول دیں گے انشاءاللہ اور عوام کے ساتھ براہ راست جا کر ہم بات کریں گے. ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، مشکلات ہیں، ان مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ان مشکلات کا ذمہ دار کون ہے، دلدل میں کس نے پھنسایا ہے، ہماری ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کس نے کیا ہے، قیمتوں پر کنٹرول ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا اور قیمتوں پر کنٹرول IMF کو کیوں حاصل ہوا جو آج ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور عوام اپنی حکومت سے شکایت کر رہے ہیں. روپے کو اوپر نیچے جانا، وہ اسٹیٹ بینک کے کو آپ نے IMF کے حوالے کر دیا، اس پر اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم نے پبلک کو بھی بتانا ہے، عوام میں بھی جانا ہے، اور ساتھ ساتھ مفتی عبدالشکور صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، ان کی شہادت پر انتہائی افسوس اور تشویش کا اظہار کیا گیا. ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے تمام جو اس وقت تک خدمات تھے، چاہے وہ جماعت کے لیے تھے، چاہے وہ حکومت کے اندر اپنے حج پالیسی کے حوالے سے اور مذہبی معاملات کے حوالے سے تھے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو مقام شہادت پر فائز فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ. صاحب یہ بتائیں کہ ابھی وزیر اعظم نے ایوان میں وزیر اعظم نے ابھی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو انتخابی دھاندلی ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی، اس کی نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ چوروں کو بھی پکڑا جائے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات، وزیر اعظم کو تحقیقات کا حکم دینا چاہیے، کہنا پسند ہے. اور دوسرا، کیا واقعی آپ اصل چوروں کو پکڑ سکیں گے 25 جولائی 2018 کو؟ میرے خیال میں ان کی جو بات ہے، وہ جو آج ہم جس چیز پہ غور کر رہے ہیں، یہ تقریباً ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے اس ذہن کو اپنا لیا ہے اور 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے اور بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ننگی دھاندلی ہوئی ہے. یقیناً ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جس کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے، ہم اس ادارے کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کریں. اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے. لیکن ساتھ ساتھ 180 اراکین کی ان پر اعتماد پر میں وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے ساتھ بات کر کے سیاسی انہوں نے تو ابھی ابتدا میں جو بیانات دیے ہیں، پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے. تو عدالت کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاید ابھی تک ان کو نہیں پہچانا، ہم نے 12 سال پہلے پہچانا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہم نے یہ کہا ہے آج تک کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی. مذہبی طرف سے میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. ایسے غلط چیزوں کے ساتھ اپنے سوال کو میں جوڑا کر رہی ہے، غلط طریقے. میرے خیال میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ حکومتی اتحاد متحد ہے، یکجا ہے، کیونکہ امتحان ہر طرف سے ہے. جزیات پر اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم ملک اور بڑے مقاصد کو بھی جانتے ہیں، اس کا پورا ادراک رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آج جو حکومت موجود ہے یہی وہ قومی حکومت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر اس ملک کو چلائیں. تو وہ مقصد آج حاصل ہوا. ایک ہی جگہ سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں ایک ہی کرنے میں. آپ نے 2018 میں دھاندلی کی بات کی، تو اسی دھاندلی کے نتیجے میں یہ اسمبلی وجود میں ہے، اور آج کسی اسمبلی کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر یہ ہوتا؟ میرے خیال میں جو PTI کے حضرات وہاں سے ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ووٹ ہم نے نہیں دیا. نشوانی صاحب
تو ہم نے یہ کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو تحریری طور پر کہا ہے کہ آپ جو سینٹ کے اندر کمیٹی روم میں بات چیت کر رہے ہیں اس کے نتیجے آنے تک ہم اپنے رائے محفوظ رکھیں گے. آرام سے ایک بیٹا دیکھیے جو چیزیں ناقابل عمل ہو جاتی ہیں تو بلدیات کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا تو اس پر عمل نہیں ہو سکا. ایک دوسرے صوبے میں بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا وہاں بھی عمل نہیں ہو سکا تھا. کالاباغ ڈیم پر فیصلہ دیا تھا عمل نہیں ہو سکا. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان ہیں بعض فیصلے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا ناقابل عمل ہونا یہ وہ انسان کی جو استطاعت ہے اس کے دائرے سے باہر. علمدار صاحب علمدار ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا انکار کریں یا ہم آئین کا انکار کریں یا ہم الیکشن کا انکار کریں یا ہم عوام کے فیصلے کے حق کا انکار کریں. لیکن عوام نے بھی زندہ رہنا ہے تو ریاست کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اب ریاست کی جو ضرورتیں ہیں اس کی اولویت کو سمجھنا ان کے تقاضوں کو سمجھنا. اگر آپ کو کہہ رہی ہے وزارت خزانہ کہ ہمارے پاس آپ کے مطالبے کی بنیاد پر رقوم موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے الیکشن کمیشن کو دے سکیں. اگر آپ کی سیکورٹی کے علاقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مصروف عمل ہیں ہمارے پاس پولیس اسٹیشنوں تک سیکورٹی مہیا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر ایک صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مہیا کر سکیں. خود ایک صوبے نے کہا ہے کہ یہ جو مردم شماری میں لوگ مصروف تھے وہ اب الیکشن کی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے. بہت بڑی تعداد ہے ان کی. اس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا کسی چیزوں کو ان چیزوں کا ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں بصد احترام اس کا ادراک کریں. شاکر سولنگی صاحب میرے خیال میں نے اس پر تبصرہ کر دیا ہے. میں کوئی انتہا پسند آدمی نہیں ہوں. اگر کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے میں اس کا بھی اعتراف کیا ہے لیکن جہاں جہاں پر ہمیں کچھ چیزوں پر اپنی رائے دینی ہوتی ہے وہ رائے بھی ہم نے دے دی ہے. اس سے زیادہ مزید میرے خیال میں آپ یہی سے کریں بات کریں. جی جنگ لڑ رہا ہے. یہ بتائیں کہ ایک سال ہو گیا ہے کے خلاف میں آپ کی جماعت نکلی ہے عیسائی 13 جماعتوں میں سے جماعت نکلی ہے احتجاج کے لیے اس کی لڑائی ہوئی ہے. حکومتیں احتجاج کے لیے نہیں نکلتی. حکومتیں اس صورتحال کو قابو کرتی ہیں اپنے ریاستی وسائل و ذرائع کی ذریعے سے. یقیناً اس میں جو مشکلات ہیں یعنی میں تو آپ کو پتہ ہے اور آپ نے خود رپورٹ کیا ہے کہ میں حکومت تبدیل ہونے سے پہلے کئی بڑے جلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک ملک کو جس دلدل کی طرف دھکیلا گیا ہے آنے والی حکومت اس کو نکالنے میں دقت محسوس کرے گی. میں نہیں سمجھتا کہ ہم کیسے نکلیں گے اس سے. لیکن ہمارے کچھ بزرگ کہتے تھے کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے 8 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے. آج وہ ہمارا تجزیہ صحیح ثابت ہو رہا ہے نا کہ ہم نے جو اس حوالے سے تجزیہ دیا تھا کہ یہ مشکل ہوگا تو ہمارا تجزیہ صحیح ہے. ان گزشتہ 3-4 سالوں میں سیاسی عدم استحکام آیا معاشی عدم استحکام آیا آپ کے ملک کے دفاعی نظام کو تقسیم کرنے کی سازش ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حکومت میں ریاست کے خلاف ہوئی ہیں اور انشاءاللہ قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر ایک طرف سے مہنگائی ہے تو دوسری طرف سے کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں. ترقیاتی کام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ملازمتیں ملیں کام کرنے کے مواقع ملے روزگار کے مواقع مہیا ہو سکیں.
تو اس طرف پہلو پر بھی تو کام ہو رہا ہے ملک بھر میں، اور ہر طرف جو ہے اس کے متبادل جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ آخری سوال بس۔ خیر دیکھ ہو زما اوستا رہے کہ اتفاق ہم رہتے تھوڑی زمین ہم دار ہے وہ چھے حکومت آخ لے ہو استعفے ورکے سندھ اسمبلی ماتک ہے، بلوچستان اسمبلی ماتک ہے، اور بے آگے نہ بعد فریش الیکشن کے بارے حالات تحریک کو بنیاد بان جوڑو سڑکوں میں دخل کو نہ ڈکی اور منگ ڈک کر منگ پی ٹی آئی نہیں ہوں کہ لانگ مارچ میں پر لانگ مارچ سے اور خلق رہتا نو وطل جیل برو اور بے سک نو جی منگ سارا خلق ہو مضبوط خلق ہو رہا جی اور اس مسا کا قوت منگ کر انشاءاللہ العزیز لیکن دا وچ نور ملګرو هغه خو نو په سلارو لیکن نن نتایج چې کوم دي هغه زموږ د فلسفې مطابق مخه ته روان دي او ان شاء الله هغه مطابق मासूम सा सवाल نه اخو ورستو ودا پنجاب او د کې کې سملې ماته ورته دمکانه راکولې نو موږ ته یې خدای سملې ماته کې به ګوګل ستوره وایي دا د خپل حق حیران دي چې دا مولې کول مولانا صاحب ایک मासूम सा सवाल है जो ضروری है कि आप उसका जवाब दीजिए क्या हुकूमत को या पुलिस को किसी मुलजमान के जो है जो हिरासत में उसकी बात काटती है जवाब ضروری है कि इसका सवाल तो मैं आपसे करूंगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।